بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ یہ حالیہ دنوں میں سوات کا واقعہ ہمارے سامنے آیا، جہاں پر پولیس ایک شخص کو جس کا تعلق سیالکوٹ سے تھا اور وہ وہاں سیاح کے طور پر گیا ہوا تھا اور اس پر توہین قرآن کا الزام لگایا گیا۔ پولیس نے اسے حراست میں لیا اور پولیس کے سامنے اس نے جو بات کی اس میں یہ کہا کہ اس نے قرآن کی کوئی توہین نہیں کی۔ پولیس کے سامنے پورا اس نے ایک بیان دیا، لیکن اس کے باوجود جو ہجوم تھا اس نے تھانے پر حملہ کیا، اس شخص کو گولی ماری، گولی مارنے کے بعد اس کو زندہ جلا دیا گیا۔ پاکستان میں انتہا پسندی خصوصاً مذہب کے حوالے سے کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ تو خورشید صاحب تھوڑا سا بتائیے گا، یہ بڑا دکھ دینے والی خبر ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کے محرک کیا ہو سکتے ہیں اور یہ کیوں اس طرح کا ذہن پاکستانی معاشرے میں فروغ پا رہا ہے؟ محرکات کا ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو الارم کرنا چاہتا ہوں کہ پانی اب سر سے گزر چکا ہے۔ صحیح بات۔ یہ اتنی سادی بات نہیں رہی اب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا معاشرہ، اس میں بسنے والے کروڑوں لوگ ایک خوف کی کیفیت میں ہیں، ایک اضطراب کی کیفیت میں ہیں، اس لیے کہ اب کسی وقت کسی آدمی کو کسی جگہ آپ اس نوعیت کا الزام لگا کر موب کے حوالے کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد موب نے نہ یہ دیکھنا ہے کہ آدمی کون ہے، صحیح، مرد ہے، عورت ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، اس سے قطع نظر اس کے اندر اس قدر وحشت اور بربریت بھر دی گئی ہے کہ وہ انسان کی جان لے لے گا۔ قانون دیکھتا رہ جائے گا، اقدار دیکھتی رہ جائیں گی، ریاست کا نظام دیکھتا رہ جائے گا اور ایک انسان کی جان چلی جائے گی۔ یہ میں آپ سے عرض کروں کہ اب پانی سر سے گزر چکا، اور اس بات کی اب شدید ضرورت ہے کہ معاشرہ اور ریاست دونوں اس کو ایمرجنسی کے طور پر دیکھیں۔ ابھی ہمارے ملک میں وزیر اعظم صاحب نے ایجوکیشن ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امن و امان کی ایمرجنسی، مذہب کے حوالے سے انتہا پسندانہ رجحانات کے خلاف ایمرجنسی کی ضرورت اب پڑ گئی ہے، اس لیے کہ ایک واقعہ اس کے بعد دوسرا واقعہ، حتیٰ کہ اب صورتحال تو یہ ہو گئی ہے کہ آپ بالکل غیر محفوظ ہو کے رہ گئے ہیں۔ کسی معاشرے کا زندہ رہنا اس کیفیت کے بعد بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ پہلے ہی ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ بتائیے کہ لوگ گھروں سے نکلنا چھوڑ دیں گے۔ سوات جیسا علاقہ جو پہلے ایک محبت کا مرکز تھا، لیکن اس کو پہلے ایک مذہبی انتہا پسندی نے برباد کیا اور اس کے حسن کو، اس کی ہر شے کو گہنا دیا، پوری معیشت کو برباد کر دیا۔ اب پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس واقعے کے بعد پورا سوات بند ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو سارا سال جن کی معیشت ان چند مہینوں پر مشتمل تھی، وہ معیشت آپ نے برباد کر دی۔ تو یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ پے در پے واقعات ہیں، اور آپ پوچھیں کہ میں بتاؤں گا اس کے اسباب پر، لیکن یہ میں کہنا چاہتا ہوں، الارم کرنا چاہتا ہوں ریاست اور سماج کو کہ اب آپ کو اس کے لیے ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گی۔ یہ معمول کے وعظوں سے، نصیحت سے یہ اب کام ختم نہیں ہو سکتا۔ اچھا خورشید صاحب، یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا کہ سوسائٹی جو پانی ہے اب سر سے گزر چکا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات جب بھی ہوتے ہیں اس کے بعد جو رد عمل آتا ہے علماء اکرام کی طرف سے، سوسائٹی کی جانب سے، حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے، تو ایسا لگتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، ایک انسانی جان چلی گئی ہے، تھوڑا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، لیکن اب آئندہ یہ صورتحال نہیں ہوگی۔ ہم نے دیکھا کہ اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو بچے ہمارے شہید ہو گئے، 150 سے زیادہ بچے، ماؤں کی گودیں ویران کر دی گئیں، اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ٹھیک ہے، ان بچوں کے خون کے صدقے میں شاید پاکستان میں انتہا پسندی کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ہوا۔ جڑاں والا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد سیالکوٹ میں واقعہ پیش آیا، پھر ہم نے ایک غیر ملکی کو جو سیالکوٹ کے ایک فیکٹری کے اندر کام کر رہا تھا اسے ہم نے مار دیا، اور اس برے طریقے سے مارا کہ پوری دنیا میں ہمارا چہرہ مسخ ہو گیا، لوگوں نے ہمارا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ہم مہمانوں کے ساتھ اتنا بدترین سلوک کرتے ہیں۔ پھر ہم یہ سوچتے تھے کہ ہماری مساجد جو ہیں یہ امن کا مرکز ہیں، یہاں دشمن بھی آ کے پناہ لے تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، ہماری مساجد پر حملے کیے گئے۔ پھر ہم یہ سوچتے تھے کہ قانون کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تھانہ اس کا ایک مظہر ہوتا ہے، تھانے میں جو ہی بندہ چلا جاتا ہے اس کی سیفٹی سیکورٹی ہوتی ہے۔ لاہور کے اندر، فیصل آباد کے اندر، قصور کے اندر، اور پھر یہاں سوات کے اندر اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے پیش آتے رہے۔ خورشید صاحب بتائیے گا کہ لوگوں کو کیسے مطمئن کریں، لوگوں کو کس چیز کے ذریعے بتایا جائے کہ نہیں بھائی آپ قانون کا احترام کریں، آپ قانون کے دائرے کو مت توڑیں؟ تو کیا بتانے کا کیا رہ گیا، لوگوں کو کیا بتائیں ہم؟ یہ پے در پے واقعات اس بات کی شہادت اور دلیل ہیں کہ ریاست اور سماج کا رد عمل
ویسا نہیں تھا جیسا ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اگر وہ اپروپریٹ مناسب رد عمل ہوتا، ٹھیک رد عمل ہوتا، تو اس کے بعد ان واقعات کا دہرایا جانا ممکن نہ رہتا، کہ اگر ہوتا بھی بہت مشکل ہو جاتا۔ تو ہم خانہ پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست سے لے کر معاشرے تک، سول سوسائٹی جس کو ہم کہتے ہیں، سب لوگوں نے جس رد عمل کا اظہار کیا وہ بدقسمتی سے ناکافی تھا۔ دیکھیے، آپ کے علماء، کیا ان میں سے کبھی کسی گروہ نے، کسی شخصیت نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ ان کے پاس جائے جو مظلوم ہیں، صحیح، جو بھی ہیں، سرگودا میں ہیں، سوات میں ہیں، سیالکوٹ میں ہیں، مظلوموں کے گھر جائیں اور ان کو بتائیں کہ تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کا دین اس سے بری ہے، اللہ اس سے بری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو خود اللہ نے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے وہ اس سے بری ہیں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم بھی اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں اور اس کو قبول نہیں کرتے۔ نہیں ہوا۔ کیا ریاست نے ان لوگوں کو سزا دی ہے جو اتنے سنگین واقعات میں ملوث ہوئے ہیں؟ کیا عدالتوں نے اس جرأت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے؟ کیا وکیلوں نے ان لوگوں کے مقدمات لڑے ہیں کہ جو اس ظلم اور وحشت کا شکار ہوئے ہیں؟ تو آپ کو محسوس ہوگا کہ نہیں لڑے، نہیں ہوئے، واقعہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ریاست ٹھیک رسپانس دے سکی، نہ آپ کے علماء، آپ کی سول سوسائٹی، آپ کا میڈیا اس کا ٹھیک رسپانس دے سکا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ واقعات پے در پے ہوئے ہیں، اور اب اس قدر لوگ بے خوف ہو گئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں ہونے والا۔ مذہب کے نام پر کچھ بھی کر لیں، لوگ آپ کے دفاع میں کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کو گویا ہیرو بھی بنا دیں گے، اور اس کے بعد اگر آپ ہیرو نہیں بنیں گے تو کم کم سزا آپ کو نہیں ملے گی۔ تو یہ بتا رہا ہے واقعات کا تسلسل کہ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، ہم سب نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ تو میں اب اس لیے کہہ رہا تھا کہ اب یہ رسمی معذرت، رسمی مذمت کے بیانات سے کام آگے نکل چکا، اس کے لیے اب ایمرجنسی نافذ کرنی پڑے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے جب آپ کے پاس جہاد کے نام پر اس طرح کی کارروائیاں شروع ہوئیں تو آپ نے ایک ایمرجنسی نافذ کی، آپ نے کوئی پیغام پاکستان بنایا، آپ نے علماء کو جمع کیا ریاست نے، اور ایک پورا نیریٹو بلڈ کیا۔ اب پھر ضرورت ہے کہ اسی نوعیت کی ایک بڑی سرگرمی ملک میں ہو، سب لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے اور یہ طے کر لیا جائے کہ آئندہ کوئی اس طرح کا واقعہ برداشت نہیں ہوگا۔ عدالتیں فیصلہ کریں مجرموں کی اور ان کی سپیڈی ٹرائل ہو اور فوراً ان کو سزا دی جائے، اس لیے کہ اگر ان کو نہ روکا گیا تو نہ ملک کی معیشت باقی رہے گی، نہ ملک کے اندر سکون باقی رہے گا، اس لیے کہ اب لوگ چھپ کے گھروں میں بیٹھ جائیں گے، لوگ ڈر کے باہر نہیں نکلیں گے کہ کیا معلوم کوئی آدمی مجھ سے ناراض ہے اور وہ میرے اوپر کوئی الزام لگا دے اور اس کے بعد موب نے نہیں دیکھنا کہ میں اس میں ملوث ہوں یا نہیں ہوں، وہ میری جان لے لے گا۔ اس خوف کی کیفیت کو سوسائٹی سے نکالنا ہے ہم نے، اور اس کے لیے ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ میں بار بار اس پہ اصرار کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ واقعات کو روکنے کی اب معمول کی کارروائیاں ان کے بس میں نہیں رہا۔ صحیح۔ اچھا خورشید صاحب، یہ بہت ہی اہم بات ہے اس حوالے سے بھی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مردان میں 3-4 سال پہلے ایک واقعہ جو پیش آیا تھا جس میں مشال کو اسی طرح توہین کا الزام لگا کر اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اور اس طریقے سے قتل کیا گیا کہ اس کی ماں نے کہا کہ میں نے اپنے بچے کو جب لاش کو دیکھا تو اس کی جسم کے اندر کوئی ہڈی سلامت نہیں تھی، یعنی پورا جسم اس طرح بری طریقے سے پامال کر دیا گیا تھا۔ مجھے خورشید صاحب بتائیں کہ کوئی انسان جو اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے وہ درندگی کا اتنا بڑا مظاہرہ کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ کو علم ہے کہ اسلام نے جو جنگ کے قوانین بھی بتائے ہیں اس میں لاش کا مسلح کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی جنگ میں دشمن کے ساتھ آپ نبرد آزما ہے، خدا اور رسول کے دشمنوں کے ساتھ، عام دشمن نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں جن دشمنوں کا ذکر آیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ ٹکرا رہے تھے، وہ خدا کے بھی مجرم تھے، وہ رسول کے بھی مجرم تھے، وہ دین کے بھی مجرم تھے، ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ان لوگوں کی لاشوں کا مسلح نہیں کرنا۔ لیکن آپ نے دیکھا سرگودا میں لاشوں کا مسلح کیا گیا، یہی سوات میں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وحشت اور بربریت ایسی بھر دی گئی ہے سوسائٹی کے اندر کہ جس کو آپ کو اب ایڈریس کرنا پڑے گا، آپ کو سوچنا پڑے گا یہ کہاں سے پیدا ہوئی، کن لوگوں کا اس کا اندر ہاتھ رہا، کن عوامل نے اس میں کردار ادا کیا، اور کیسے جب تک ہم ان عوامل کو روکیں گے نہیں، ان کو ختم نہیں کریں گے، یہ وحشت و بربریت ختم نہیں ہو جائے گی۔ اچھا خورشید صاحب بتائیے گا کیا کریں، ریاست کیا کرے، علماء کیا کریں، صحافی کیا کریں، سول سوسائٹی کیا کرے؟ علماء سے گزارش یہ ہے کہ وہ جمعے کے خطبات میں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے یہ بتائیں کہ اس طرح کا کوئی واقعہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے،
یہ اس میں بحث ہی نہیں ہے کہ کسی فرد نے یہ کام کیا یا نہیں کیا ہے. اگر کیا ہے کسی نے کوئی توہین جیسا جرم کیا ہے تو صرف اور صرف ریاست اس کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایکشن لے سکتا. کوئی عذر اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے. یہ علماء کو بتانا ہوگا کہ اللہ کا دین اس معاملے میں دو ٹوک ہے. لوگوں کو بتائیں کہ انسانی جان کی حرمت کیا حیثیت رکھتی ہے اللہ کے دین میں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کیا فرمایا تھا انسانی جان کی حرمت کے بارے میں. یہ بات لوگوں کو بتانی ہے. ریاست کو یہ کرنا ہے کہ عدالت، پولیس اور باقی جو طبقات ہیں وہ اسپیڈی ٹرائل، اسپیڈی جسٹس اور لوگوں کو، ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. قرآن مجید نے ایسے لوگوں کی سزا تقتیل بیان کی ہے. تقتیل کا مطلب ہے عبرتناک طریقے سے قتل کرنا، عام قتل نہیں ہے. یہ فساد فی الارض کا جرم ہے. اس کے لیے آپ کے لیے کوئی کسی صورت کی معافی نہیں ہے. تو ریاست کو، عدالتوں کو یہ کہنا ہوگا اور عدالتوں کو یہ تحفظ دینا ہوگا ججوں کو کہ وہ ایسے مجرموں کے ساتھ کوئی رعایت نہ کریں، اس لیے کہ وہ صرف ایک بندے کو قتل نہیں کرتے، وہ پورے معاشرے کو مار دیتے ہیں. اسی لیے اس کو فساد فی الارض کہا گیا ہے. تو سب کو اب ایمرجنسی طرح کی صورتحال میں بیہیو کرنا ہوگا اور اپنا طرز عمل درست کرنا ہوگا. اچھا خورشید صاحب، یہاں دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ جواز بناتے ہیں کہ جب اس طرح کے ملزمان کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے تو پولیس بجائے اس کے کہ ان کے خلاف کارروائی کرے، پولیس انہیں پروٹیکٹ کرتی ہے، جس کے نتیجے میں معاشرہ پھر خود انصاف لینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. ایک بات. اور دوسرا میڈیا کے حوالے سے ایک یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی میڈیا میں پیمرا کے اندر ایک پورا یہ موجود ہے کہ آپ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے پوری ایک کیمپین چلائیں، پوری ایک مہم چلائیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو لوگوں کی اویئرنیس کے لیے اس کا جو ٹائم ہے وہ بھی اشتہارات کی مد میں چلا جاتا ہے اور پیمرا اس پر کوئی کارروائی نہیں کرتا. تو ان دونوں سوالوں کو تھوڑا سا آپ رسپانس کریں. پولیس کے کردار کے بارے میں یہ بات لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ پولیس کا کام عدالت کا کام نہیں ہے. پولیس کا کام کسی ملزم کو مجرم ثابت کرنا نہیں ہے. پولیس کا کام سزا دینا نہیں ہے. پولیس کو بالکل پروٹیکٹ کرنا چاہیے ایسے ہر آدمی کو جس پر کوئی الزام ہو، اس لیے کہ الزام کو عدالت میں ثابت ہونا ہے. پولیس سے آپ یہ توقع کیوں رکھتے ہیں کہ کوئی فرض کریں پولیس کے سامنے کوئی آدمی فی الواقعہ کوئی جرم کا مرتکب ہو رہا ہو تو پولیس کا پھر بھی حق نہیں ہے کہ اس کے خلاف اقدام کرے. وہ اس کو گرفتار کرے گی اور اس کو، آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک کا قانون کہتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اس کو عدالت کے سامنے پیش کرے گی. پولیس کا بس اتنا کام ہے اور ایف آئی آر درج کرے گی اس کے خلاف. اب وہ مقدمہ عدالت میں جائے گا، عدالت سزا دے گی. اس لیے پولیس سے یہ توقع رکھنی کہ وہ مجرموں کو سزا دے، یہ نہ تو دین سے واقفیت کا نتیجہ ہے نہ ملک کے قانون سے واقفیت کا نتیجہ ہے. پولیس کا صرف ایک کام ہے کہ اگر کہیں موب اس طرح کی حرکت کرے یا کوئی آدمی مجرم اس کے سامنے جرم کر رہا ہو، اس کو پکڑے، اس کے خلاف قانون کے تحت مقدمہ درج کرے اور اس کا معاملہ عدالت کے سپرد کر دے. اب عدالت جانے اور وہ بندہ جانے کہ وہ اپنے گواہ لا رہا ہے، عدالت اس کو قبول کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، اس کا اتنا کام ہے. اس لیے پولیس سے اس سے زیادہ کی توقع نہیں رکھنی چاہیے اور یہ پولیس کا کام بھی نہیں ہے. پولیس کا کام ہے کہ پروٹیکٹ کرے، جس شخص پر الزام لگا ہے اسے پروٹیکٹ کرے. بالکل. وہ موب اگر سزا دینا چاہے تو پولیس کا کام ہے کہ اس کی حفاظت کرے حتیٰ کہ وہ عدالت میں جائے اور عدالت پھر اپنا کام کرے. پولیس کو اس بارے میں کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا. یعنی لوگوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ پولیس کا کام ہے کہ جس شخص پر بھی الزام لگے گا وہ اسے پکڑے گی اور اس کی حفاظت کرے گی، پھر اسے عدالت میں پیش کرے گی. عدالت میں جو جج بیٹھے ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے اس کو سزا دینی ہے نہیں دینی، الزام درست ہے یا غلط ہے. اور اگر اس کے خلاف کوئی مدعی ہے تو مدعی کا مقدمہ سنے، وہ ایف آئی آر جس کو درج کرنا کہتے ہیں وہ درج کرے اور اس کے بعد معاملات عدالت کے سپرد کر دے. فرد کو سزا دینا اس کا کام نہیں. اور عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی اس فیصلے کو منوان قبول کرنا ہمارا وہ ہے. یہاں پر سر ایک اور سوال ہی پیدا ہوتا ہے، پیمرا والی بات بعد میں کرنے کی. ایک چھوٹی سی بات مجھے بتا دیں کہ آسیہ والا جو کیس تھا اس میں عدالت نے ایک فیصلہ کیا لیکن ہمارے ملک میں لوگوں نے اس فیصلے کو نہیں مانا. یہی لوگوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. عدالتوں میں روز فیصلے ہوتے ہیں، اس میں دو پارٹیز ہوتی ہیں. ایک پارٹی اس فیصلے سے خوش ہوتی ہے، ایک پارٹی ناراض ہوتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہر روز سیشن کورٹ سے لے کے اوپر تک سپریم کورٹ تک روز فیصلے ہوتے ہیں. ظاہر ہے سارے تو اس فیصلوں سے خوش نہیں ہوتے. کوئی سمجھتا ہے کہ میرے حق میں ٹھیک ہوا ہے، کوئی کہتا ہے میرے حق میں خلاف ہوا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان فیصلوں کو مانتے ہیں. اس لیے کہ ان کو مانے بغیر کوئی معاشرہ آگے چل نہیں سکتا. عدالتوں کے فیصلے ماننے پڑتے ہیں، بے شک وہ ہماری نظر میں غلط ہی کیوں نہ ہو. آپ دیکھیے اس ملک کے بڑے بڑے سیاستدان وہ فیصلے مانتے ہیں
تنقید کا آپ کو حق ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ فیصلے مانتے ہیں، اس کے تحت سزائیں بھی ہوتی ہیں۔ کیا نواز شریف صاحب عدالتی فیصلے سے نائل نہیں ہوئے؟ کیا باقی ذوالفقار علی بھٹو عدالتی فیصلے کے نتیجے میں پھانسی نہیں چڑھے؟ بے شمار لوگ اس ملک میں کہتے ہیں، حتیٰ کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کو ریوائز بھی کیا، اس کے باوجود وہ سزا نافذ ہوئی، اس کے باوجود بھٹو صاحب نے اپنے وکیل پیش کیے عدالتوں کے اندر، نواز شریف صاحب نے اپنے وکیل پیش کیے اور اپنا مقدمہ لڑا۔ تو کہنا یہ ہے کہ عدالتوں کے فیصلے ضروری نہیں کہ ٹھیک ہوں ہمارے خیال میں، لیکن عدالتوں کے فیصلے ماننا ہماری دینی ذمہ داری ہے، ہماری قومی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر معاشرہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ صحیح۔ اگر ہر آدمی خود یہ کہے کہ عدالتوں کے فیصلے مجھے قبول نہیں ہیں اور میں خود فیصلہ کروں گا، تو پھر وہ انارکی ہوگی، لا قانونیت ہوگی، اور پھر ہر آدمی غیر محفوظ ہو جائے گا۔ صحیح۔ کیمرہ والا کہ یہ جو ہماری رسپانسبلٹی ہے ہمارے اداروں کی، آپ نے کہا کہ سول سوسائٹی، ہمارا سماج، ہماری حکومت چیزوں کو سطحی طور پر لے لیتی ہے، عارضی طور پر، لیکن ان کو قدر بنانے میں ان کو کوئی رول نہیں ہوتا۔ یہ افسوسناک امر ہے کہ ہمارا میڈیا بدقسمتی سے سوسائٹی کی اصلاح کے لیے آدھ گھنٹہ 24 گھنٹے میں دینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کے ہاں پروگراموں کی بھرمار ہے، لیکن اس کے اندر سوسائٹی کے ان بنیادی امراض کی نشاندہی کرنا، ان کی اصلاح کرنا، اس کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں خیال ہے پیمرا کو اس معاملے میں قوانین کا سختی سے اطلاع کروانا چاہیے اور چینلز کو مجبور کرنا چاہیے اس پہ، اور کہ وہ ان قوانین کے تحت جو ان کی ذمہ داری ہے سوسائٹی اصلاح کے لیے وقت دیں، وہ وقت دیں، اور ایسے پروگرام ہوں، ایسی لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو تاکہ یہ وحشت ہمارے اندر پیدا نہ ہو سکے، سوسائٹی محفوظ رہ سکے۔ لہٰذا پیمرا کو بھی، اس لیے کہ دیکھیں یہ علماء کا صرف کام نہیں ہے رائے سازی، یہ آج کل میڈیا بھی یہ کام کرتا ہے، تو جو ذمہ داری علماء کی ہے وہی میڈیا کی بھی ہے۔ اس لیے میڈیا کو اپنی ذمہ داری خود ان سے بھی درخواست ہے کہ کریں، اور یہ جو پیمرا جیسے ادارے ان کے اوپر بیٹھے ہیں، ان کا بھی کام ہے کہ ان کو اس کی طرف مائل کریں اور قائل کریں کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ اچھا خورشید صاحب، کچھ ذمہ داریاں آپ پر بھی تو عائد ہوتی ہیں، آپ رحمت العالمین اتھارٹی کے چیئرمین ہیں، تو بطور چیئرمین رحمت العالمین اتھارٹی کیا کوئی ایسا کانٹینٹ تیار کر کے ہمیں پیمرا کو نہیں بھیجنا چاہیے، اور پیمرا سے یہ کہا جائے کہ آپ چینلز کو پابند کریں کہ سوسائٹی کی بہتری کے لیے، ان کی اویئرنیس کے لیے اس کانٹینٹ کو چینلز پر مسلسل چلایا جائے؟ بالکل، ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے، بلکہ گزشتہ انتخابات میں ہم نے پیمرا سے رابطہ کیا تھا، پیمرا کو ہم نے متوجہ کیا تھا کہ الیکشن آ رہے ہیں، ان الیکشن میں کیسے ووٹ کی حرمت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جائے، کیسے پرامن طریقے سے اور کیسے معزز اور مہذب طریقے سے اختلاف کے اظہار کے لوگوں پہ بات کی جانی چاہیے۔ ہم نے اس پہ باقاعدہ رابطہ بھی کیا ان سے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس کا کوئی بہت اچھا رسپانس ہمیں اس وقت نہیں ملا۔ تاہم آج بھی اگر وہ چاہیں، اور ہم ہر طرح کا کانٹینٹ فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اتنا کچھ ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ تو آئے ہی اس لیے تھے کہ سوسائٹی کو رحمت میں بدل دیں، اور لوگوں کو کوئی آدمی اس سرزمین پر ایسا نہ ہو جو دین کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، جس کی جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ اللہ کا دین نہ کرتا ہو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر رحمت سب کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے۔ ہم تو اس کے لیے آمادہ ہیں اور پوری مدد کے لیے تیار ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے لیے بھی، باقی جو سوشل میڈیا ہے اس کے لیے بھی، پرنٹ میڈیا کے لیے بھی، اور پیمرا کو بھی ہم آفر کرتے ہیں کہ ان کو کانٹینٹ کی ضرورت ہے، کوئی چیز ضرورت ہے تو ہماری خدمات ہم کانٹینٹ بنا کر ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ خورشید ندیم صاحب، اور مجھے وہ شعر جو ہے یاد آ رہا ہے کہ نہ جانے کون کسی کو مار دے کافر کہہ کر، شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے۔ تو شہر کے اندر جو مسلمان ہے اس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، تو مسلمان کی تعریف تو یہ ہے۔ لیکن جو اس کشت و خون میں ملوث ہے، اس طرح کی وارداتوں میں ملوث ہے، علماء کرام اور جو دینی رہنما ہیں کئی بار واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اب انہیں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے۔ خورشید ندیم صاحب نے جس طرح یہ بات کہی کہ وہ جائیں ان متاثرین کے گھروں میں اور وہاں جا کر لوگوں کے دروازوں پر دستک دے کر ان تک یہ پیغام پہنچائیں۔ ایک تو دستک انہیں لوگوں کے دروازے، لوگوں کو بتانا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک وہ لوگ جو متاثر ہوئے ہیں ان تک پہنچیں اور ان سے جا کر اظہار ہمدردی کہیں اور ان کو بتائیں کہ اللہ کے رسول اور اسلام کی تعلیمات ان چیزوں سے برات کا اظہار کرتی ہیں۔